الرحیم شرح صحیح مسلم کتاب الطہارہ باب 87 وضو کے طریقہ کی تفصیل۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ ہم کو وضو کر کے دکھلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک برتن میں پانی منگوایا، برتن ٹیڑھا کر کے دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی ڈال ایک چلو میں پانی لے کر اسے کلی کیا، اس کے باقی پانی سے ناک میں پانی ڈالا اور یہ عمل 3 بار کیا۔ پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور 3 بار چہرہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا، دونوں کلائیاں کوہنیوں سمیت 2 بار دھوئیں، پھر برتن سے ہاتھ بھگو کر سر پر سامنے سے پیچھے کی جانب اور پیچھے سے سامنے کی جانب ہاتھ پھیرا، پھر ٹخنوں سمیت دونوں پیر دھوئے۔ اس کے بعد کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ امام مسلم فرماتے ہیں کہ ایک اور سند کے ساتھ بھی یہی روایت منقول ہے، مگر اس میں ٹخنوں تک کا ذکر نہیں ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور 3 بار کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا۔ اس روایت میں راوی نے ایک چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کا ذکر نہیں کیا، اور سر کے مسح میں یہ وضاحت کی کہ سر کی اگلی جانب سے مسح کرتے ہوئے ہاتھ گدی تک لے گئے اور پھر واپس اسی جگہ لائے جہاں سے مسح کرنا شروع کیا تھا اور پیروں کو دھویا۔ امام مسلم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کی اسی روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ انہوں نے 3 چلوں سے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور ناک صاف کیا، سر کا مسح ایک بار اس طرح کیا کہ ہاتھوں کو سر کی اگلی جانب سے پچھلی جانب کی طرف اور پچھلی جانب سے اگلی جانب کی طرف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پہلے کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ مبارک دھویا، پھر 3 بار دایاں ہاتھ مبارک، پھر 3 بار بایاں ہاتھ مبارک دھویا، اور الگ پانی لے کر جو ہاتھ مبارک دھونے سے بچا ہوا نہ تھا سر کا مسح کیا اور پیروں کو دھویا تاکہ ان کو صاف کر لیا۔ ایک چلو یا متعدد چلوں سے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے متعلق مذاہب فقہا۔ حدیث نمبر 463 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو میں پانی لے کر اسے کلی کیا اور اسی کے بقیہ پانی سے ناک میں پانی ڈالا۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی حدیث شرح میں لکھتے ہیں اس حدیث میں مذہب صحیح مختار پر دلیل ہے کہ 3 چلوں سے کلی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے، اور ہر چلو سے کلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی ڈالے۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی لکھتے ہیں جب یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں پانی لے کر اسی سے کلی کرے، اسی سے ناک میں پانی ڈالے۔ اسرم کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ سے سوال کیا کہ آپ کے نزدیک کون سا مناسب ہے، ایک چلو سے کلی کرنا اور یہ ناک میں پانی ڈالنا، یا ہر ایک کے لیے الگ الگ پانی؟ انہوں نے کہا چلو سے، کیونکہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح روایت ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ایک برتن میں ڈالے، پھر 3 مرتبہ کلی کیا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، اور ان کے لیے ایک چلو میں پانی لیا۔ یہ امام بخاری کی روایت ہے۔ امام بخاری امام مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ آپ نے ایک چلو میں پانی سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ یہ عمل آپ نے 3 بار کیا، اور ایک روایت میں کہ آپ نے ایک ہاتھ سے پانی لے کر 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں ڈالا۔ اس حدیث کو اسرم اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے، لہٰذا اگر وضو کرنے والا چاہے تو 3 چلوں سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، اگر چاہے تو ایک چلو پانی سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، جیسا کہ ہم نے احادیث بیان کی ہیں۔ اگر 3 بار چلو میں پانی لے کر کلی کرے، پھر الگ 3 بار چلو میں پانی لے کر ناک میں پانی ڈال لے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ امام داؤد نے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے
ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لیا۔ علامہ بدرالدین عینی حنفی لکھتے ہیں فقہ شافعیہ کے اس مسئلہ میں 5 قول ہیں۔ نمبر 1، ایک چلو میں پانی لے کر اسے 3 مرتبہ کلی کرے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالے۔ نمبر 2، ایک چلو میں پانی لے اور اس میں سے پہلے کلی کرے پھر ناک میں پانی ڈالے۔ یہ عمل 3 بار اسی چلو سے کرے۔ 3 چلو سے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، یہ عمل 3 بار کرے۔ پہلے ایک چلو پانی سے 3 بار کلی کرے پھر ایک چلو سے 3 بار ناک میں ڈالے۔ نمبر 5، 6 چلو پانی لے، پہلے 3 چلو سے 3 بار کلی کرے پھر 3 چلو سے 3 بار ناک میں پانی ڈالے۔ علامہ کرمانی نے کہا چوتھا طریقہ افضل ہے اور علامہ نووی نے کہا تیسرا طریقہ افضل ہے۔ الجواہر المالکیہ، الجواہر للمالکیہ میں ابن سابق نے 2 قول لکھے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ منہ اور ناک کے لیے 1 چلو پانی لے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 1 چلو پانی لے کر 3 بار کلی کرے پھر 1 چلو پانی لے کر 3 بار ناک میں ڈالے۔ اور فقہ حنابلہ کی المغنی میں لکھا ہے کہ اس کو اختیار ہے ایک چلو سے 3 بار کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے، باقی یا پانی ڈالے یا 3 چلوں سے، اور اگر ہر عضو کے لیے الگ الگ 3 چلو ہوں تو یہ بھی جائز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہمارے اصحاب حنفیہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ امام ترمذی اپنی سند کے ساتھ ابو حیہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی رضی اللہ تعالیٰ وضو کے پھر ہاتھ مبارک دھوئے حتیٰ کہ ان کو صاف کر لے، پھر 3 بار کلیاں کی، پھر 3 بار ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار کلائیاں دھوئی، ہر ایک بار مسح، پھر 1 بار سر پر مسح کے، پھر اپنے قدموں کو ٹخنوں تک دھویا، پھر انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا، پھر فرمایا میں نے یہ پسند کیا کہ تم کو دکھاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے۔ اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کا مدلول یہ ہے کہ آپ نے 3 بار کلی کے، ہر کلی کے بجائے ہر بار کلی کے لیے پانی لیا، اس طرح 3 بار ناک میں پانی ڈالا، ہر بار کے لیے الگ پانی لیا، تاہم ایک چلو سے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا جائز ہے۔ ناک میں پانی ڈالنا بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ الگ الگ پانی لیا جائے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی لینے پر ہماری دلیل امام طبرانی کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کلی کیا، 3 بار ناک مبارک میں پانی ڈالا اور ہر بار نیا پانی لیا۔ اس حدیث کو امام داؤد نے بھی پسند کیا ہے اور اس پر سکوت کیا ہے۔ ان کا سکوت اس حدیث کی صحت پر ان کے راضی ہونے کی دلیل ہے۔